ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے، اور ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھل سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شرحجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلائل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 900 سال نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ صوبائیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا اور جس میں انسان، جنات اور باقی چرند پرند شامل تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 20 سے 25 میں ہے کہ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کہ کیا بات ہے، آج ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا کہ وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری کہ اس نے آ کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں، اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت کوئی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے۔ شیطان نے ان کے کام مزین کر کے انہیں دکھا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ خود ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کی کہ یہ اپنی حس کے ذریعے زمین میں پانے والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی خود بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ یہ اطلاع سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود ہدہد سے کہا کہ میں ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتا ہوں۔ سورۃ نمل آیت نمبر 28 اور 27 میں ہے کہ سلمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا پھر جھوٹ۔ میرے اس خط کو لے جا، پھر ان کے پاس خط رکھ کے واپس آ جا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس خط کا جواب لکھتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے خط لکھا اور ہدہد کو خط دے دیا۔ وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا تو خط اس کے سامنے گرا کر دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، سورۃ نمل آیت نمبر 29 اور 35 میں ہے، وہ کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک بابوقات خط ڈال کر گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سردار، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو میں نہیں کروں گی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے پھرنے والے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ خود بھی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتا ہے۔ ناظرین، ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گی یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ سورہ نمل آیت نمبر 36 اور 37 میں ہے کہ بس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم اس مال سے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بھی بہت بہتر دے رکھا ہے۔ جو تم نے مجھے دیا، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو، جاؤ اور ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے ان کے بڑھنے کی طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل اور پست کر کے وہاں سے باہر نکال دیں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ حال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام پہنچایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک ان کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سورہ نمل آیت نمبر 38 سے 41 میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اے سردارو، جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ اور جو ہیکل جن کہنے لگا،
आप मजलिस से उठे इससे पहले ही मैं ये तख्त आपको ला दूंगा। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और मैं हूँ भी अमानतदार जिसके पास किताब का इल्म था। वो बोल उठा, आप पलक झमकाएं, इससे पहले मैं इसे आपके पास पहुंचा सकता हूँ। जब आपने इसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है कि वो मुझे आजमाए और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, ना कि नाशुक्री। और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और करम करने वाला है। हुक्म किया कि इसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि यह राह पा लेती है या इनमें से होती है जो राह नहीं पाते। तख्त लाने वाले आदमी के मुतालिक जो ये आया है इसके पास किताब का इल्म था। तो मुफस्सिरीन इस बारे में इख्तलाफ है वो कौन था। कुरान करीम के अल्फाज जो मालूम होता है तो वो इब्राही है कि वो एक इंसान ही था जिसके पास किताब इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और इजाज़ के तौर पर इसे ये कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकते ही वो तख्त ले आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। तख्त में तब्दीली का हुक्म सुनकर इसमें हीरे जवाहरात निकाल दिए गए और दूसरी जगहों पर लगा दिए गए। सूरह निमल आयत नंबर 42 से 47 में है कि फिर जब वो आ गई तो इससे कहा गया, ऐसा ही तेरा भी तख्त है। इसने जवाब दिया कि गोया यही वो है, हमें इससे पहले ही इल्म दे दिया गया था और हम मुसलमान थे और इसे इन्होंने रोक रखा था कि जिनको वो अल्लाह को छोड़कर परस्तिश किया करती थी यकीनन वो लोग काफिरों में से थे। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलका बल्कीस से गुफ्तगू शुरू हुई। फिर वो इसे तख्त के पास ले आया। फिर इससे पूछा कि क्या तेरा तख्त भी इसी तरह का है। इसने बहुत ही अच्छा और फसायत से भरपूर जवाब दिया। इसने ना तो ये कहा कि हाँ, क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई, यहाँ कैसे आ सकता था। ना इसने ये कहा कि क्योंकि वो तो वही महसूस हो रहा था, अलबत्ता इसमें कुदरती तब्दीली महसूस हो रही थी। इसने अजीब जुमले में जवाब दिया और कहने लगी कि ये वही लगता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जवाब सुनकर हैरान हुए। आपने इसे अपनी सल्तनत का गलबा दिखाने के लिए ऐसा मंजर दिखाया जो किसी बशर ने आज तक नहीं दिखाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बल्कीस को एक महल में ले गए। ये मुकम्मल तौर पर शीशे का था। इसे दूसरी तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था और शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप इसे लेकर अंदर दाखिल हुए तो वो बहुत ही हैरान हुई कि महल में पानी बह रहा है। इसने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया कि कहीं ये भीग न जाए। इसने अपना पाँव पानी में रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा और ज्यादा हैरान हुई और शर्मिंदा भी कि धोखा खा गई। और नाजरीन, ये सब कुछ जिन्नात के जरिए तैयार करवाया गया था। सूरह निमल आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसे कहा गया कि महल में चली चलो, जैसे देखकर ये समझ कर कि ये खौज है। इसने अपनी पिंडलियां खोल दी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जुड़े हुए हैं। कहने लगी, मेरी परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमीन की उम्मती और फरमाबरदार बनती हूँ। ये अजीम सल्तनत देखकर वो जान गई कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि नबी भी हैं। चनाचे इसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और ईमान ले आई। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।